7 لوگ ایسے ہیں جن سے قیامت والے دن نہ اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ انہیں عالموں کے ساتھ کھڑا کرے گا، تا وقت کہ وہ دنیا سے توبہ کر کے گئے ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو خود اپنے ساتھ نکاح کرتا ہے اور الاستمناء کرتا ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے یہ برائی کرتا ہے، مشت زنی والا معاملہ۔ A person, ایک ویڈیو بھی ہے اس پہ، he died watching porn، اور اس کو دروازہ بند تھا، اور جب میں دروازے کو توڑا اس نے وائف نے کال کی اور جو بلایا تو دیکھا سامنے پورن لگی ہوئی تھی، he passed away، کارڈیک اریسٹ ہوا تھا۔ برباد ہو جاؤ گے آپ لوگ، نیچر سے بغاوت کر رہے ہو یار تم۔ مت کرو وہ کام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ Damages the mind, it damages the system, it reduces a person to rubble and beyond. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنا ماسٹربیشن کہا جاتا ہے جس کو، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر فزیکلی نقصان دیکھ رہے ہو کہ بھئی جو لڑکا دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، کوئی خون کی کمی نہیں ہوئی، کوئی کمزوری نہیں ہوئی، تو فزیکلی اس طرح کا نقصان تو لڑکوں سے بدفعلی کرنے میں بھی نہیں ہے، لیکن سیکشولی وہ بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ اس کے جو ہارمونز جو سیکس کو کنٹرول کرتے تھے، جو سیکس پیدا کرنے کے لیے جو ہارمونز چاہیے وہ اللہ نے بنائے عورت کے لیے، وہ جب سیٹ مرد پہ ہو گیا تو وہاں کس کام کا رہے گا وہ؟ شخص تھا جو کہ کہتے ہیں میں پورن دیکھ رہا تھا اور nobody was at my home، میں بالکل کمفرٹیبل ہو کے دیکھ رہا تھا، تو اچانک دروازہ کھل گیا، میرے کہتے ہیں میں لیپ ٹاپ بند کر کے میرا نا دل جو ہے نا دھڑکنا شروع ہو گیا اور میں ڈر گیا۔ اٹ واز مائی کیٹ۔ کہتے مجھے اتنی شرم آئی کہ عالم الغیب و شہادہ مجھے دیکھ رہا تھا، مجھے اس سے خیال نہیں آئی، کوئی پیٹ سے دلی سے میں ڈر گیا۔ اور واللہ یہ جو چیز ہے نا، وہ پورن سے بڑا گناہ یہ تھا کہ آپ کسی انسان سے ڈر گئے، کسی انسان کے آنے پہ آپ نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھ دیا یا موبائل فون کو ایسے کر لیا، اور آپ عالم الغیب و شہادہ سے It shows your عقیدہ نا کہ this man is watching me and you don't think the same about Allah subhanahu wa ta'ala that Allah is also watching. اس چیز کو نا بھی strengthen کرنا کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ لکھ لیں اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر، اپنا موبائل فون ہے ہاں، اس پہ وال پیپر لگا لیں، اللہ از واچنگ می، اللہ تعالیٰ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا اپنے کمرے میں لگا کمرے میں لیں، لگا بہت بڑے لیپ ٹاپ کی جو اسکرین ہے نا، جو جہاں پہ ویب کیم ہو تو ساتھ لکھ کے لگا دیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر جگہ لگا دیں آپ۔ اینڈ دا مومنٹ یو ٹرائی ٹو چینج اٹ، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹریگر ہو گئے، یو نو، اینڈ یو گاٹا اسٹاپ۔ May Allah forgive us. If you have managed to protect yourself from that, you're a real man. You're a real woman, real man. Protect yourself from that. If you slid, quickly come out and say, no, never again. سب سے پہلی بات ٹریگر ہو گئے، اور یہ سب سے مشکل کام۔ اگر موویز وہ والی دیکھنی نہیں چھوڑ، اگر نیٹ فلکس ڈیلی وزٹ کرنا نہیں چھوڑنا، ٹی وی سیریز نہیں چھوڑنی، اور اسپرچویلٹی گین نہیں کرنی، مسجد میں نہیں جانا، تو پھر یو آر ایبسلیوٹلی پرون ٹو دس تھنگ۔ قرآن میں تو آیا سورۃ النور کی آیت نمبر 33 میں پاک دامن رہیں۔ حدیث بخاری اور مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اور جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، یہ چیز اس کی شہوت کو ٹھنڈا کر دے۔ اور اس میں اور الفاظ بھی ہیں کہ اے نوجوانوں کے گروہ، استطاعت ہو تو نکاح کرو، نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہوں کو نیچا رکھنے کا ذریعہ ہے، جو سورۃ النور میں آیا کہ اے نبی الاسلام مومن مردوں کو حکم دیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیں نگاہوں کو نیچا رکھیں، جسے عربی میں غض بصر کہا جاتا ہے۔ انسان یہ چیزیں دیکھتا ہے تنہائی میں، تو تنہائی اختیار نہیں کرنی آپ نے۔ آپ اپنا سونے کا کمرہ ایسا رکھیں جہاں دوسرے بھی موجود ہوں، اور اس طرح کا کوئی انوائرمنٹ نہ ہو جو آپ بالکل تنہا اور بالکل اکیلے ہو جائیں۔ یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کی طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے۔ تیسری چیز، آپ نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر دینا ہے فزیکل ایکٹیویٹیز میں کہ آپ جب شام کو سونے کے لیے لیٹیں تو بری طرح تھک چکے ہوں اور آپ کو بستر پہ میٹھی نیند آ جائے۔ کیپ یور سیلف بزی، ایکسرسائز کریں، اپنی جو انرجی ہے نا ہمارے اندر، جو جوانی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نکالیں، فٹ بال میں، کرکٹ میں، اسکواش میں، سوئمنگ میں، ادھر نکالیں، پازیٹیو میں نکالیں۔ اگر یہاں پہ یہ نہیں کریں گے تو پھر الٹیمیٹلی برائی میں نکل رہی ہوگی۔ سو ایکسرسائز، کیپ یور سیلف بزی، ایکسرسائز کرنا بہتر ہے گناہ کرنے سے، ٹھیک ہے نا۔ میبی گو ٹو اے فرینڈ،
گو ٹو حلقہ جیسے یہ ہو رہا ہے, گو ٹو مسجد, ریڈ قرآن, اپنے کمروں میں لگاتے ہیں, یس یو کین ڈو اٹ, آئی کین, آئی ول, اس طرح کی کوٹس جو کہ ہٹ کرتی ہیں انسان کو کمرے میں, لیپ ٹاپ پہ. اور یہ جو ورڈ ہے اللہ دیکھ رہا ہے, دس از ویری پاورفل, ویری پاورفل. انسان اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہاں پہ لگا دے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر دیکھے کہ میں انسانی غیرت گوارا نہیں کرتا کہ کوئی بھی ایسی نامحرم کو بھی نظر پڑے جس میں اوپر مطلب اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کہ نوئنگ اللہ از واچنگ. ویسے تو ہر انسان کو پتہ ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, لیکن وہ چیز کیا کرتی ہے, ریمائنڈ کرتی ہے, ہٹ کرتی ہے. وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, زبان کا زنا بولنا ہے, کانوں کا زنا سننا ہے, ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے, ٹانگوں کا زنا چل کر جانا ہے برائی کی طرف, اور نفس آرزو اور تمنا کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے ہر عضو کا زنا گنوایا ہے. اب آنکھوں کے اوپر ذرا پوچھیں تو کہیں گے جی ہاں جی وہ بدنگاہی کرنا تو حرام ہے, سورۃ النور کے اندر بھی آیا ہے مومنین اور مومنات کو حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو, بلکہ اس میں تو وہ کہیں گے جی سورہ المؤمن کے اندر جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کے اندر تو یہاں تک آیا کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ تو اس کے اندر آتا ہے, یہ سب کچھ حرام ہے. تو سر آنکھوں پہ نہ رکیں, آگے آپ زبان پہ بھی جائیں, زبان سے بے حیائی کی باتیں کرنا, آنکھوں میں بے حیائی کی ویڈیوز دیکھنا جو اس وقت سوشل میڈیا ایشو بن گیا ہے, کان سے برائی کی باتیں سننا, ہاتھ سے جو کام کرنا جو یہ جس کی طرف یعنی آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں جس ٹاپک کے اوپر ماسٹربیشن کے اوپر, یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر لائی کریں گی. اور پھر اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر آئی ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں, ضمانت دیتا ہوں میں. 2 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 2 جبڑوں کے درمیان یعنی زبان, اور دوسری چیز 2 ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ. تو شرمگاہ کی حفاظت میں ہر وہ چیز آئے گی جو شرمگاہ کی حفاظت میں اخلاقی طور پر اسے برائی کے طور پر ایکسیپٹ کیا جاتا ہے کہ یہ برائی ہے. جب آپ کو ٹریگر آئے اور جب آپ کو اس کی نیڈ فیل ہو تو زیادہ سٹریس میں مت چاہیے, اس کو زیادہ فائٹ نہ کیجیے, مینٹلی فائٹ نہ کیجیے. مائی ٹپ از ریلیکس. آپ کو نیڈ آئی ہے, ریلیکس رہیں, اعوذ باللہ پڑھیں, ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ, ڈونٹ اسٹریس آؤٹ, ڈونٹ پینک, ڈونٹ سے ٹو یور سیلف کہ اب تو میں پھسلا ہی پھسلا اور آج تو ہوگا ہی ہوگا. ٹرائی ٹو چل آؤٹ, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو تھپکی دیں کہ نہیں تو انشاءاللہ بچے گا, لٹرلی اپنے آپ کو تھپکی دیں. پازیٹیو رہیں اپنے بارے میں, زیادہ ٹگ آف وار نہ کریں اس چیز, کیونکہ ظاہر ہے کہ یو نیڈ سیلف کنٹرول, یو نیڈ پازیٹیو ڈوز, یو نیڈ سیلف اسٹیم ٹو فائٹ دس تھنگ. تھاٹ ایک بیج ہے, برے تھاٹس کو پانی نہ دیں. لوور یور گیز ایٹ دا فرسٹ تھنگ. اپنی گیز کو کھلا مت چھوڑیں, گیز لوور کرنے سے لوور ہو. ریممبر دس تھنگ. 100 دفعہ بھی اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ 100 دفعہ توبہ کریں. توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے. آپ گناہ کر کے تھک سکتے ہیں, اللہ توبہ قبول کر کے نہیں تھکتا. شیطان کرتا یہ ہے کہ پہلے تو گناہ کرواتا ہے, پھر جب انسان توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرواتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے گناہ کرواتا ہے, تو پھر شیطان کیا کرتا ہے, آدمی کو مایوس کرتا ہے, ابے تو کرتا ہی رہتا ہے, چھوڑ, توبہ سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں. تو یہ شیطان کا دوسرا حملہ ہے. ایک حملہ وہ تھا جب اس نے گناہ کروایا تھا, ایک حملہ وہ ہے جب وہ اب توبہ سے آپ کو روک رہے ہیں.